الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، تکبیر لائق اور زیبا ہے. بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار قیامت کے دن آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما، آمین. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا مقام اور دین اسلام میں صحابہ کرام کی اہمیت اور ان کی بنیادی حیثیت پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی. اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بالخصوص آج کے خطبہ جمعہ میں جس نقطے کے تحت روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپسی تعلقات اور ان کی محبت. کیونکہ صحابہ کرام کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی جو نقطہ گڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کا خیال نہیں رکھا، یا صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اہل بیت کا خیال نہیں رکھتے ہیں. تو میں یہ واضح کر دینا چاہوں، پہلا نقطہ یہ کہ اہل بیت میں سے وہی لوگ معتبر ہیں جو صحابی ہیں یا صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہیں. اگر صحابہ کرام کے راستے پر نہیں چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی ان کا مقام شریعت میں نہیں ہے. آپ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے پڑھیے. نوح علیہ السلام کا لڑکا جب ڈوبنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا کہ پروردگار تو نے کہا تھا کہ تیرے اہل بیت میں سے کوئی شخص رسوا اور ذلیل نہیں ہوگا، اور آج میرا سگا بیٹا ڈوب رہا ہے. قرآن کریم نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس آدمی کا عمل صالح نہیں ہے. ایسے کام کے پیچھے مت پڑو جس کا علم نہیں ہے تمہیں. یہ تنبیہ تھی اللہ رب العالمین کو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے. اہل بیت ہونے کے لیے صحابی ہونا شرط ہے.
یا کم از کم صحابی کرام کے راستے پر چلنا شرط ہے۔ میں نے اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ اگر صحابہ کے ایمان پر ایمان نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ ایمان اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین وہ ایمان نہیں مانے گا۔ تو گویا کہ اہل بیت کا ایک مقام، درجہ اور بلندی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا یا اہل بیت کے احترام میں کمی کرنے والا کامل مومن مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اہل بیت سے ایمان یہ عقیدے کے باب میں داخل ہے اور عقیدے کا رکن اور حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابی سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، انہیں ثقہ ماننا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کے جیسا ایمان لانا اور ان کے خلاف کی جانے والے کسی بھی غلطی کی حمایت نہ کرنا، یہ بھی ایمان کا رکن، حصہ اور جز ہے۔ ہمیں ان دونوں حصوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دراصل صحابہ کرام نے اہل بیت کا خیال نہیں رکھا، اہل بیت کا خیال نہیں رکھا۔ ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان کا رکن ہے، کیا صحابہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے؟ اور کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابی یہ جانتے ہوئے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا رکن اور جز ہے، وہ صحابہ کرام اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں گے، جان بوجھ کر کے غلطی کریں گے اور جان بوجھ کر کے ان کے خلاف کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار رہیں گے؟ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں اور خطائیں ہر کسی سے ہوتی ہیں۔ میں ایک مثال دوں، اس کے بعد آگے بڑھاتا ہوں بات۔ صحابہ اور اہل بیت اور بالخصوص بنو امیہ کے تعلق پر ہندوستان میں اتھارٹی کا درجہ رکھتے تھے پروفیسر یاسین مظہر صدیقی۔ پروفیسر یاسین مظہر صدیقی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے صدر تھے۔ ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے بنو امیہ اور اہل بیت کے تعلقات کے بارے میں۔ اس میں ابن عساکر کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ میں پہلے وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ اہل بیت کا صحابہ خیال کس قدر رکھتے تھے، پھر کچھ باتیں آگے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ جوزہ حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کے شادی کی تھی کہ ان کے ذریعے سے میں اہل بیت سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رشتہ مانگا تھا تو یہ کہہ کر کے مانگا تھا کہ میں ان کے ذریعے سے اہل بیت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی شہادت تک وہ ان کی جوزیت میں تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو مدینہ کے اموی گورنر، جو مدینہ میں گورنر تھے اور قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ام کلثوم کو شادی کا پیغام دیا اور 1,00,000 دینار ان کے گھر بھیجے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا میں اموی گورنر سعید بن عاص سے شادی کر لوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شادی کے خلاف تھے، وہ راضی نہیں تھے، انہوں نے منع کر دیا۔ جب یہ بات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت حسن نے نہ صرف شادی کی اجازت دی بلکہ شادی کی تیاریوں میں بھی لگ گئے اور شادی کے لیے محنت بھی کی۔ جب شادی کا وقت آیا نکاح کا تو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے پوچھا حسین کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کسی کام کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، کیا میں کافی نہیں ہوں تمہارے لیے اکیلے؟ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شادی سے راضی نہیں ہیں،
وہ نکاح کے مجلس سے اٹھ گئے یہ کہتے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ام کلثوم کے بھائی اگر اس شادی سے راضی نہیں ہیں تو میں زبردستی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ان کے جو کفیل تھے، بڑے بھائی تھے، شادی کا اہتمام انہوں نے کیا تھا، حضرت حسن وہاں موجود تھے، جس لڑکی سے شادی ہونے والی ہے وہ راضی ہیں، شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن گورنر مدینہ اٹھ گئے مجلس سے صرف اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شادی سے راضی نہیں ہیں اور ان کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے، ان کے دل پر انقباض ہوگا، ان کے دل پر ایک بوجھ ہوگا اور اس بوجھ کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتا ہوں، اور جو پیسہ انہوں نے بھیجوایا تھا اسے بھی معاف کر دیا، اسے دوبارہ واپس نہیں لیا۔ یہ تھی اہل بیت کی محبت اور یہ احترام تھا صحابہ کرام کے بارے میں نے خصوصی طور پر یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنایا کہ سعید بن عاص اموی گورنر ہیں اور وہ بھی مدینہ کے، اور خاندان بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اہل بیت سے صحابہ کرام کس قدر شدید محبت کرتے تھے اور ان سے کتنی محبت رکھتے تھے، ان کا کتنا احترام رکھتے تھے۔ دراصل اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگانے والے افراد کبھی بھی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے پیچھے کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے اسلام کے ان جلیل القدر صحابہ کے دامن کو داغدار کرنا جن جلیل القدر صحابہ نے قربانیاں دے کر کے اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی سے کھڑا کیا ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہیں اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، تو کیا حضرت عثمان اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نہیں ہیں؟ ان کی جوزیت میں رسول نے 2 بیٹیاں دی ہیں، اور صرف 2 بیٹیاں نہیں دی ہیں، جب دوسری بیٹی کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ عثمان اگر اور بیٹیاں ہوتی تو اور دیتا۔ عالم انسانیت کی تاریخ میں واحد شخص ہے عثمان جن کی جوزیت میں کسی رسول کی 2 بیٹیاں آئیں۔ اتنی دردناک شہادت، مدینہ میں 40 دن تک گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیا گیا جس کنویں کو اس شخص نے خود خرید کر کے آزاد کیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ اتنی بے دردی سے شہادت کی کہ سینے پر کھڑے ہو گئے، ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن کبھی اہل بیت کا نعرہ لگانے والوں کو سنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کا اعلان کرتے ہوئے؟ وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور یا جو لوگ اہل محبت کے دم کے نام پر لوگوں کو بڑی چالاکی سے گمراہ کرتے ہیں، دونوں میں سے کسی آدمی کو دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انتہائی خطرناک، دردناک ہے، آدمی کا کلیجہ کانپ جائے۔ جس ماتھے پر رسول نے بوسہ لیا ہو، جس ہونٹوں کو رسول نے چوما ہو، جسے کندھے پر بٹھایا ہو، اس صحابی رسول کی شہادت معمولی نہیں ہے، مومنوں کے دل کو چیر دینے والی شہادت ہے۔ لیکن ان سے بڑا درجہ اور مقام رکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت ہی ہمارا مطمع نظر ہے تو محبت کی شروعات عثمان سے کیجئے اور اس سے اوپر اٹھ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اور بڑے داماد حضرت ابو العاص، انہیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کے داماد ہیں۔ جنگ بدر میں قید کر کے لائے گئے، اور جب جنگ بدر میں قید کر کے لائے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ فدیہ دے کر کے چھڑایا جائے گا، حضرت ابو العاص نے جو فدیہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے انتہا رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ جو ہار دیا ہے میری بیٹی نے مکہ سے کہ میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہار اس کے پاس اس کی ماں کی آخری نشانی ہے، یہ خدیجہ کا ہار ہے جو میری بیٹی نے مکہ سے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے بھیجا ہے،
اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے پاس سے میری بیوی اور اس کی ماں کی آخری نشانی چھن جائے. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں یہ ہار لوٹا کر کے اپنے داماد کو چھوڑنا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اجازت دی صحابہ نے اور آپ کو چھوڑ دیا. اہل بیت کے نظریے میں کبھی ان کا ذکر سنا آپ نے؟ کبھی اہل بیت کے نظریے میں ابو العاص کو کسی نے یاد کیا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا اور رونے لگے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے, اور اس شرط پہ چھوڑا تھا کہ مکہ جا کر کے میری بیٹی کو مدینہ واپس کر دوں. مدینہ آئے, اسی نکاح پر ان کو لوٹا دیا تھا. جن کی بیٹی سے حضرت علی نے نکاح کیا تھا ان کی بیٹی امامہ تھیں, وہ بھی اہل بیت ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں. حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی کی جوزا ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت خود وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری بہن کی بیٹی امامہ سے شادی کر لینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. کبھی امامہ کا ذکر سنا آپ نے؟ کبھی ابو العاص کا ذکر سنا آپ نے؟ یہ اہل بیت نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے رکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 2 داماد بنو امیہ کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی بنو امیہ میں کی ہے. یہاں تک کہ ایک بار حضرت علی سے جب آپ ناراض ہوئے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے. تو اس ناراضگی میں ایک جملہ اور کہا تھا آپ نے کہ میں نے بنو امیہ میں 2 لوگوں کو اپنی بیٹیاں دی, انہوں نے مجھے تکلیف نہیں دی, ان سے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اور آپ کے 2 داماد بنو امیہ میں سے ہیں. کبھی ذکر نہیں سنیں گے آپ اہل بیت کے کھانے میں ان کا, کیونکہ دراصل اہل بیت سے محبت مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ کچھ اور ہے, اور کچھ اور مسئلے کی بنیاد پر یہ معاملات کھڑے کیے جاتے ہیں. آگے بڑھ جائیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچ لیجئے, حضرت علی رضی اللہ, حضرت ابو العاص کو سوچ لیجئے. یہاں تک آپ سمجھ جائیے. ایک اور نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں. اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگانے والے کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگاتے سنا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, پوری تاریخ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد گھومتی ہے. حضرت حسن کہاں گئے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ حضرت حسین سے بلند ہے. انہی کا عقیدہ مانیے تو وہ دوسرے امام ہیں, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے امام ہیں. تو دوسرے امام کا درجہ بلند ہوا نا. بقول انہی کے انہیں بھی زہر دے کر کے شہید کیا گیا. تو جب انہیں زہر دے کر کے شہید کیا گیا تو جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لیے آپ اتنا محبت رکھتے ہیں, ویسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی اولاد کربلا کے میدان میں تھی. آپ کو اور ہم کو جب تاریخوں میں بتایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے تو صرف ایک نام نظر آتا ہے. اس نام کا نام ہے علی بن حسین بن علی, جسے ہم امام زین العابدین کہتے ہیں, کہ کربلا کے بیمار تھے, کربلا سے لوٹ آئے, بعد میں ان کے ہاتھ میں امامت ملی. لیکن ہم اور آپ بھول جاتے ہیں کہ اسی کربلا سے لوٹ کر کے آنے والے ایک صحابی رسول اہل بیت اور تھے. صحابی رسول کے بیٹے اور اہل بیت اور تھے جن کا نام تھا حسن بن علی, جنہیں حسن مثنیٰ کہتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, وہ بھی کربلا کے میدان سے بچ کر کے آئے تھے. ان سارے معاملات میں حسن مثنیٰ کا نام کبھی سنا؟ حسن مثنیٰ کا نام کبھی کسی نے لیا؟ حسن مثنیٰ کے بارے میں کبھی کسی نے بتایا؟ زین العابدین کو امامت ملی, حسن مثنیٰ کو کیوں نہیں ملی؟ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, ان کے والد پہلے خلیفہ ہیں. اہل سنت کے نزدیک بھی خلیفہ راشد ہیں اور شیعہ کے نزدیک بھی خلیفہ راشد ہیں. پھر ان سے منتقل ہو کر کے حضرت حسین کے خاندان میں آ گئے, اور حضرت حسن کے خاندان کو کیوں بھلا دیا گیا؟ وہ اہل بیت نہیں ہیں. گویا کہ یہ سمجھ میں آیا کہ دراصل اہل بیت کی محبت ایک نعرہ ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے. اگر اہل بیت کی محبت کی بات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجواز کی بات ہوتی. اہل بیت اول وہ ہیں. آپ کی بقیہ بیٹیوں کی بات ہوتی, آپ کے بقیہ داماد کی بات ہوتی,
آپ کے بقیہ نواسیوں کی بات ہوتی، آپ کے بقیہ نواسوں کی بات ہوتی اور پورے خاندان کی بات ہوتی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی بات ہوتی، ان کے بیٹوں کی بات ہوتی، ان کے بیٹیوں کی بات ہوتی، ان کے خاندان کی بات ہوتی۔ لیکن جب بھی ہم بات کریں گے یا ہمارے پاس بات آئے گی تو ہمیں کھینچ کھانچ کر کے کربلا کے میدان پر لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کے آگے کی ساری داستان اور پیچھے کی ساری داستان بلا دی جائے گی۔ دراصل میرے بھائیوں، یہ سب کچھ ہوا اس لیے تھا کیونکہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے چند یہودیوں نے ایک سازش کی تھی، اور اس سازش کی ابتدا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوئی تھی، اور وہ سازش اتنی خطرناک تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی انہی فتنوں کے چلتے ہوئی، اور جب تک زندہ تھے اپنی طاقت سے اسے روک رکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی رحم دل، انتہائی صبر پسند اور انتہائی معاف کرنے والے خلیفہ رسول تھے۔ ان کے زمانے میں یہ سارے فتنے بڑھے، ان کا مقصد ایک تھا، ان کی بنیاد ایک تھی، ان کی جڑ ایک تھی، اور ان کا کام ایک تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو خانہ جنگی میں مبتلا کر دیا جائے، اور جب تک مسلمان خانہ جنگی میں مبتلا نہیں ہوگا تب تک اسے روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو کبھی بھی نہیں روکا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کا واحد راستہ ہے انہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دیا جائے، اور وہ خانہ جنگی شروع کروائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جتنی سیاستیں، جتنی چالیں، جتنی چیزیں کی گئیں، وہ ساری چیزیں، ساری سیاستیں، سارے معاملات اس لیے کیے گئے کہ یہ خلیفہ کا اگر قتل ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں مسلمانوں کی تلواریں میدان میں نکل آئیں گی، اور پھر باہر کی طرف ان کی نظر نہیں جائے گی یا اندر کی طرف الجھ جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تمام صحابہ رسول خاموش رہے، اور خاموشی کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا، اور حالات آپ جانتے ہیں کس راستے پر چلے گئے۔ حضرت حسن کی کیا حالت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک لیا، اور جب اسے روک لیا تو پھر نیا فتنہ کھڑا کیا گیا ان کے زمانے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام محنتوں پر پانی پھیر دیا۔ انہیں بھی مدینہ سے، مکہ سے بلا کے لے گئے، کوفہ کے میدان میں لے جا کر کے کھڑا کیا۔ ساری امیدیں تھیں حالات گمبھیر ہوں گے، نواسے رسول کی جان جائے گی، اور پھر ایسے حالات میں وہ سارے فتنے ہم کھڑا کر دیں گے جو کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، میرا بیٹا سید سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں اور جماعتوں میں صلح کرا دے گا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا، صلح کرا دی۔ جب صلح کرا دی اور صلح کرا دینے کے بعد حالات پھر خراب ہوئے، پھر محنت کی اور پھر سازش کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر کے کربلا کے میدان میں کھڑا کیا، اور ایسے حالات بنے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور سب کچھ وہی ہوا جو وہ چاہتے تھے، اور اس کے نتیجے میں پوری ملت اسلامیہ کو خاک و خون میں لپٹا دیا، اور آج بھی اختلاف کے وہ بیج پڑے کہ آج بھی امت کبھی بھی متفق نہیں ہو سکی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ دراصل صحابہ کرام کی محبت ایمان کا جز ہے، ایسے ہی اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا جز ہے۔ ان میں کسی طرح کی کوئی دشمنی نہیں پائی جاتی تھی، وہ انتہائی محبت کرتے تھے۔ بشریت کے ناطے وقتی طور پر ہر کسی سے اختلاف ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بشریت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ایک اختلاف یہ ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کی وجہ سے اختلاف کیا، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے سیاست کی، سازش کی، انہیں نقصان پہنچانے کا خطرہ مول لیا۔ ایسا ان کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا ہمیں اپنی زبان کو ان کے اعمال سے گندے نہیں کرنا چاہیے، ان کی برائی کر کے گندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، صحابہ کرام سے اہل بیت انتہائی محبت کرتے تھے اور اہل بیت بھی صحابہ سے انتہائی محبت کرتے تھے. اس کی میں 2 3 4 مثالیں پیش کرتا ہوں. سب سے بڑی اور اہم مثال، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں مروان کا ذکر کیا. ان معاملات میں ہنگامہ کرنے والے سب سے پہلا نام مروان کا لیتے ہیں اور مروان کے خلاف کیا کیا محاذ کھڑا کرتے ہیں وہ ہم اور آپ جانتے ہیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تمام بغاوتوں کی بنیاد مروان ہے. جب بخاری پڑھتے ہیں عجیب حیرت کا احساس ہوتا ہے. بخاری میں مروان کی روایت ہے اور امام بخاری کے موقف سے پتہ چلتا ہے کہ مروان صحابی ہیں، کیونکہ انہوں نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مروان کی بھی روایت لی ہے. اس سے کمال کی بات بتاؤں، مروان سے روایت بیان کرنے والے شخص کا کیا نام ہے؟ مروان کے شاگرد کون ہیں بخاری کی روایت میں؟ مروان کے شاگرد بخاری کی روایت میں علی بن حسین بن علی ہیں، جنہیں زین العابدین کہتے ہیں. ان کی روایت کے مطابق یا ساری روایتوں کے مطابق کربلا کے میدان سے بچ کر کے آنے والے بیمار کربلا علی بن حسین بن علی امام زین العابدین نے روایت بیان کی ہے مروان سے، اور مروان کو اپنا استاد مان کر کے روایت ذکر کی. ہم اور آپ چلاتے ہیں کہ مروان نے آل بیت کو، خاندان رسول کو ختم کر دیا، ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی، اور مروان سے روایت بیان کرنے والے امام زین العابدین ہیں. ہم زیادہ جانتے ہیں، امام زین العابدین زیادہ جانتے ہیں. ہمارے نزدیک مروان فاسق، مروان نے دین بدل دیا، مروان نے شریعت بدل دی، مروان نے سارے ہنگامے کرائے، اور امام زین العابدین مروان کو اپنا استاد مان رہے ہیں. پھر ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں؟ یہ روایت بخاری میں موجود ہے، اور وہ روایت بھی کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے حج افراد کرنے کی بات کہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. مروان کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کے قول سے رسول کا قول نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں رسول کی بات مانوں گا، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. یہ روایت نہیں بتاتی ہے کہ ملوکیت نہیں تھی، زبانیں نہیں کھینچ لی جاتی تھی، لوگ فتویٰ دیتے تھے. یہ بات مروان سے نقل کرنے والے شخص کا نام ہے علی بن حسین بن علی امام زین العابدین. یہی نہیں، کربلا میں شہداء کی تعداد کبھی نہیں بتائی گئی، صرف یہ نعرہ لگایا گیا 72 لوگ شہید ہوئے. یہ نہیں بتایا گیا 72 لوگ کون ہیں، ان کی گنتی کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں. 72 لوگ ہوں گے شہید ہونے والے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ابو بکر تھے، ایک بیٹے عمر تھے، انہی کے ایک بیٹے عثمان تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ابو بکر تھے، انہی کے ایک بیٹے عمر تھے، انہی کے بیٹے عثمان بھی تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک بیٹے ابو بکر تھے، ایک بیٹے عمر تھے. یہ صحابہ کرام کے نام پر اپنے خاندان کا نام رکھ رہے ہیں، اور لوگ چلا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی امانت کو، قیادت کو، ان کی شرافت کو، ان کے خاندان کو غصب کر لیا. اپنی پوری طاقت سے خیبر کو ہلا دینے والا علی عمر سے ڈر کر کے اپنی بیٹی دے دے عمر کو، اور آپ علی کی تعریف کر رہے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، یا ایسا نعرہ لگانے والے کتنے لوگ ہیں
جو اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دے کر کے شان سے معاشرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہے ہمت؟ پھر یہ حضرت علی کی تعریف ہوئی کہ آپ کی تنقیص ہوئی؟ جس کی تلوار سے خیبر کاپ گیا، عمر بن عوف خندق کود کر کے آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا گردن کاٹ کے اس کے پیروں میں رکھ دینے والا علی اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دے دے گا اور فخر بھی کرے گا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام نفیسہ ہے، ان کے شوہر عبداللہ بن زبیر ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی عبداللہ بن زبیر سے کی۔ اسی طریقے سے آپ خاندان نبوی کی بیٹیوں اور بیٹوں کے ناموں کو پڑھتے جائیے، آپ کو یہ لگے گا کہ یہ خاندان آپس میں انتہائی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف شادی کرتے ہیں ان سے، بلکہ انتہائی محبت کے ساتھ ان کے بیٹے محمد کی پرورش بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد علی کے بیٹے ہیں۔ اپنے بیٹوں کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد کی پرورش کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی انہی محمد کے خاندان میں عبد الرحمن کے بیٹے کو بھی یہی گئی۔ اس طریقے سے ساری رشتہ داریاں، سارے تعلقات، ساری محبتیں آپ کو حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ملیں گی۔ بالکل کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی من مٹاؤ ہو جایا کرتا تھا اور اسے وہ لوگ دور کر لیا کرتے تھے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں اور اہل بیت بھی معصوم نہیں ہیں۔ صحابہ میں اختلاف ہوئے، اہل بیت میں اختلاف ہوئے، اہل بیت میں خود اختلاف ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف انتہائی مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر سے ہٹا دیا تھا، وہ غصہ ہو کر کے طائف چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے۔ یہ اختلافات بشری تھے اور بشری ہونے کے ناطے ہوئے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر انتہائی آپسی محبت تھی اور ان آپسی محبت کے سہارے یہ لوگ زندہ تھے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول پر جان دے دیتے تھے۔ حضرت علی جب اونٹ پر بیٹھتے تھے تو مسکراتے تھے، پوچھا کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزرتے تھے، استنجا کی حاجت نہیں ہوتی تھی تب بھی بیٹھ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں استنجا کرتے دیکھا تھا۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے اتنی محبت کرتے تھے، اور رسول نے جن کو اپنے دو پھول قرار دیے ہوں، جن نواسوں کو جنہیں کندھے پر بٹھا کر کے مسجد میں لائے ہوں، اور میں نے اس سے پہلے مسلم شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک دن نماز میں حضرت حسن آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے اور آپ نے سجدہ طویل کر دیا، اتنا طویل کی پیچھے سے صحابہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کے دیکھا تو حضرت حسن پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے سے جب اتر گئے، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز کے بعد بتایا کہ میرے پیارے بیٹے میرے پیٹھ پہ بیٹھ گیا تھا تو میں نے سوچا اپنی ضرورت پوری کر لے پھر میں نماز مکمل کر لوں گا۔ یہ روایتیں بیان کرنے والے وہی صحابی ہیں۔ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مومن ہونے کے بعد جس کی پرورش رسول کے ہاتھ میں ہوئی ہو، آپ کے ساتھ ہوئی ہو، آپ کے ان پیارے نواسوں اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ جان بوجھ کے زیادتی کرے گا، اور اگر زیادتی جان بوجھ کر کرے گا تو وہ مومن ہوگا، اس کے اندر ایمان ہوگی۔ کس قدر محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے حسن اور حسین جب بھی امیر معاویہ کے پاس جاتے تھے، کئی روایتیں تاریخی صحیح درجے کی ہیں، ان کو ایک ہی لفظ کہہ کر کے پکارتے تھے، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں۔ ایک بار 3 لاکھ اشرفی دی، ایک بار 4 لاکھ اشرفی دی، اور خوشی محسوس کی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو دی۔
حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی تھی تو ایک سادہ کاغذ دستخط کر کے دیا تھا جسے قرطاس ابیض کہتے ہیں کہ یہ کاغذ لے جائیے اور حسن کو کہیے کہ جو صلح چاہیں اس پر لکھ لیں، میں سب کے لیے راضی ہوں۔ یہ اعتماد تھا۔ دنیا میں واحد قرطاس ابیض ہے جو ایک شخص نے اپنے دوسرے شخص کو دیا ہے مہر لگا کر کے اور دستخط کر کے کہ آپ جو شرطیں چاہیے اس پر لکھ لیجئے، میں تمام شرطوں سے راضی ہوں۔ لہٰذا مسلمانوں، صحابہ اور اہل بیت دونوں ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہیں، اور ہمیں دونوں سے شدید ترین محبت کرنی ہے اور دونوں کے خلاف کسی بھی نفرت اور ہنگامے کا شکار نہیں بننا ہے، اور اسے معاملات نہیں ایمان کا باب اور جز سمجھیے۔ اگر ہمارے دل میں ان کے خلاف ذرہ برابر نفرت بیٹھ گئی تو سمجھ لیجئے ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا۔ اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، اس کی بھی صحیح روایتیں موجود ہیں، اور صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اس کی بھی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھ۔ اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر اور دین پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر، اسلام پر اور دین پر زندہ رہیں۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر اور دین پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم وأکبر۔